بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج۔ تو آج ہم حج کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کے معنی اور مفہوم کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن اور اہم بنیادی رکن ہے۔ حج کا جو معنی ہے وہ ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے اور زیارت کرنے کے ہے۔ قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا اور زیارت کرنے کے ہے۔ تو شرعی اصطلاح میں حج کا مفہوم یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، وہاں جا کر حج کے مخصوص دنوں میں مخصوص دن کون کون سے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور مناسک حج ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو اب حج کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد فرض ہوا اور مسلمانوں نے پہلا حج 9 ہجری میں ادا کیا۔ تو اب بک سے حج کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بخوبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا حج فرض کیا ہے، اس پر جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ تو حج کی ابتدا اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو خانہ کعبہ کے گرد گھومے، اس طرح گھوم کر دیکھا کہ یہ عمارت بن گئی ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں جب بلند کی نا، بنائی، تو اس کے گرد چکر لگائے اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگ جو ہیں ہر سال اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اس کے گرد چکر لگائیں گے۔ تو اس کے بعد ہر زمانے میں حج ہوتا رہا۔ حج کی غرض و غایت چند خاص مقامات کی صرف زیارت ہی نہیں، بلکہ اس کی پشت پر اثار جذبہ قربانی کا، محبت اور خلوص کی ایک درخشاں تاریخ موجود ہے۔ اثار و محبت اور قربانی کی مثال یہ بک میں آپ کے بتائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم ہستیوں کے خلوص عظمیت کی بے مثال داستان ہے۔ اب آگے واقعہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ ان کے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس اکلوتے یعنی اکیلے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک غیر آباد اور ویران وادی میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ایک میدان میں چھوڑ کے آ جائیں۔ تو وہ ان کو لے کر چلے گئے، اور جب چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ وہاں
ایک ویران آبادی میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کچھ دن ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، پھر وہ ختم ہوئی تو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلبلا رہے تھے، ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہیں سے پانی ملے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلائیں۔ تو پھر پہاڑی پہ ادھر ادھر دیکھا تو کہیں پانی بھی نہیں ملا، کوئی قافلہ بھی نہیں جا رہا تھا جس سے وہ پانی لے کر انہیں پلائیں۔ پھر صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ گئی، پھر صفا کی طرف گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، پھر انہیں دیکھنے کے لیے آتی، پھر دوڑ کر ان کے رونے کی آواز آتی جب، تو پھر دوڑ کر ان کی طرف آتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، پھر پانی کی تلاش میں جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ پہاڑیوں پہ انہوں نے چکر لگائے، وہ پانی کی تلاش میں تھی، 7 چکر لگائے۔ اب حج میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ اسی نسبت سے 7 چکر صفا اور مروہ کے لگائے جاتے ہیں۔ پھر پانی نہیں ملا تو حضرت ہاجرہ جو ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، یا رب یہ بچہ پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے، اب تو ہی اس کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کے پر بچھائیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، وہاں پہ پانی جاری ہو گیا، زمزم کا پانی نکل گیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے عبرانی زبان میں فرمایا زمزم یعنی ٹھہر جا، رک جا۔ تو کچھ ویران آبادی میں چھوڑانے کا حکم دیا گیا، جس پر خود انہوں نے بھی بڑے صبر اور حوصلے سے عمل کیا، اور حضرت ہاجرہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی عظمیت کا مظاہرہ کیا، بہت صبر کیا، بہت برداشت کی حضرت ہاجرہ نے بھی۔ تو جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب قابل ہو گئے تو اسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سب سے محبت والی محبوب چیز جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے اس عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی بڑی استقامت سے عمل کیا، بڑے ثابت قدمی سے عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے ایک دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ تو یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ اب اسی نسبت سے عید سنت ابراہیمی پر عمل کیا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے۔ تو وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا، جنہوں نے تسلیم و رضا کی عظیم الشان مثال پیش فرمائی تھی۔ حج کے متعدد مناسک ہمیں انہی عظیم اور بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ جامع کس کو کہتے ہیں؟ مکمل عبادت کو، جو تمام بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج میں نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اور دعائیں بھی ہیں۔ جس طرح روزے میں نفسانی جو ہے انسان کے نفس کی خواہشات پر پابندی بھی ہے، زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جہاد کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر بھی ہے، تو اسی طرح حج کی فضیلت اور ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو حج کا جو ہے نا اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے حدیث مبارکہ کا، جو کوئی خالصتاً خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، یعنی فسق و فجور غلط کاموں سے، غلط بات سے اور گناہ سے وہ باز رہتا ہے، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اسی طرح جو حج کر کے آتا ہے وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کچیل کو، کپڑوں پر اگر میل کچیل لگی ہو تو پانی سے ہی صاف کیا جاتا ہے، تو پانی سے وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح حج جو ہے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔
اپنے گناہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دلیل ہے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ حد درجے کی ناشکری اور بدبختی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس صاحب استطاعت جو طاقت رکھتا ہو، صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہے اور نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، رکاوٹ بنے، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اس سے لاحق ہو، تو پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ خواہ کسی یہودی کی موت مرے یا نصرانی کی موت مرے، یعنی جس کے پاس استطاعت بھی ہے جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ یہودی مر جائے یا نصرانی۔ تو جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو، اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، تو پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اب حج میں جمعیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حج جیسی جامع عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے، کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جو تمام بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج میں نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اور دعائیں بھی ہیں، اور روزے کی طرح نفسانی خواہشات پر پابندی بھی ہے، زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جہاد کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر بھی ہے، اس لیے حج کی فضیلت اور ثواب سب سے زیادہ ہے۔ تو حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے، یعنی جس وقت بندہ گھر سے نکلتا ہے حج کی نیت کر کے، اس وقت سے لے کر جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہوتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ تو حج کے لیے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب تمام اطراف اور ممالک سے مسلمان ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں، تو ان میں باہمی اتحاد اور یگانیت پیدا ہوتی ہے، اس طرح آپس میں مل کر مسلمان اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی ملتا جلتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے، کیونکہ حج اس وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ جو ہے تمام برائیوں سے خود کو روک کے رکھے، زبان سے، ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے، کسی کو بھی ایذا نہ پہنچائے۔ تو اسلام کی مقرر کردہ عبادات کا بنیادی مقصد انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔ تو حج کے جس وقت مختلف مراحل کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حج کا ہر مرحلہ جو ہے اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کو سمائے رکھا ہے۔ تو گھر سے دوری اور سفر کی صحبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد، سب سے بہتر جہاد حج مبرور مقبول جہاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بار میں جو قابل قبول ہو جائے، حج مبرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ دیکھیں حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ بیان فرمایا، کتنی زیادہ فضیلت و مقام مرتبہ حج کو دیا ہے کہ اس کو جہاد کا برابر قرار دیا ہے، کہ جہاد جتنا ثواب ہے حج کا سامان تیار رکھو تو یہ بھی ایک جہاد ہے، یعنی جہاد کی طرح ہے حج کرنا۔ تو جب بھی کوئی شخص حج کر رہا تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، اور کوئی ذاتی غرض یعنی مال وغیرہ حاصل کرنے یا پھر سیر کرنا، سیر و تفریح کرنے، سیر و صحت کرنا مقصود نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس کے لیے للہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر حج کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حج جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر حج کیا جائے، تو لہٰذا جب بھی کوئی ذاتی غرض آ جائے تو
حج نہیں ہوگا۔ تو ذاتی غرض سے پاک ہو کر حج کا سامان تیار کیا جائے تو یہ بھی ایک جہاد میں شامل ہے۔